یعقوب رسول کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں سے آج ہم خداوند کے کلام کو سیکھیں گے. اور یہاں پر ایک کریکٹر ہے، ایک کردار ہے، ایک کرداری آواز میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. ایک کردار ہے جس کی زندگی پر ہم غور کریں گے اور اس میں سے بہت ساری چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. کلام خدا میں سے نکالیے یعقوب رسول کا خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت. کلام خدا میں لکھا ہے، ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ میہ نہ برسے، چنانچہ 3.5 برس تک زمین پر میہ نہ برسا. پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین میں پیداوار ہوئی. پاک کلام کو پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت، ہم سب کہیں گے آمین. کلام خدا میں سے ابھی جو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ 2 آیات ہیں. ان 2 آیات کے اندر ایک شخص کا ذکر ہے اور وہ شخص کون ہے؟ ایلیا. ایلیا کے بارے میں لکھا ہے کہ ایلیا کیا تھا؟ ہمارا ہم طبیعت انسان. وہ کوئی مفوق الفطرت شخص نہیں تھا، کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو انسانوں جیسا نہیں، بلکہ جیسے انسان ہے وہ ویسا ہی تھا جیسے ہم ہیں اور آپ ہیں، ویسا ہی وہ شخص تھا. اور یعقوب کہتا ہے کہ وہ ہماری طرح کا، ہماری طبیعت جیسا، جیسی ہماری طبیعت ہے نا، اسی طرح کا وہ بھی انسان تھا. لیکن یہ شخص جو ہے بائبل مقدس میں اس کو مرد دعا کہا گیا ہے. کیسا شخص ہے یہ مرد دعا ہے، دعا کرنے والا مرد. ایسا مرد جو دعا کرتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اس کی زندگی کی سب سے بڑی، اس انسان کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ مرد دعا. اور میں یہ پڑھ رہا تھا جب اس کے بارے میں، تو پرانے عہد میں جب اس کو دیکھنا چاہیں، پہلا سلاطین اس کا 17واں باب 18واں باب 2 چیپٹر اس کی زندگی کے بارے میں، اور وہاں پر بڑا خاص اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کیا کچھ کیا. اس کی زندگی کے سارے واقعات تقریباً 2 چیپٹرز کے اندر ایک خاص ٹاپک یہاں پر جو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا. اس نے بڑے جوش کے ساتھ دعا کی. کیا کیا؟ دعا کی. کس کے ساتھ؟ بڑے ٹھنڈے سے ہو کے، جیسے ہم دعائیں کرتے ہیں، ہاں بالکل ٹھنڈے سے ہیں. دعا کے لیے کہا جائے تو چپ. کیسی دعا کرنے والا ہے؟ بس جوش کے ساتھ دعا کرنے والا. دیکھیں وہ اس نے بڑے جوش سے دعا کی، بڑے جوش سے، اور مانگا کیا کہ میہ نہ برسے. میں جب اس چیپٹر کو پڑھ رہا تھا جہاں پر یہ سارا ذکر ہے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ اگر ایسا کوئی پلان ہم کریں، فار ایگزامپل اگر وہ ہم ایلیا کے ہم طبیعت انسان ہیں، اگر ہم کوئی ایسا پلان کریں گے، ایسا ہو تو ہم اس کے لیے شاید مہینوں دعا کریں گے کہ خداوند اگر میں یہ کہوں تو ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا، ایسا ہو بھی سکتا کہ نہیں ہو سکتا. ہم ایسی باتیں سوچیں گے، ہم پلان کریں گے. شاید جیسے ہم نے ابھی مینشن کیا، ہم نے اس کے لیے تقریباً کافی دن دعا کی. ہم نے روح کا سکون چینل کو سٹارٹ کیا، ہم نے اس کے لیے پورا منتھ خدا کی حضوری میں دعا کی اور خدا کی مرضی کو دریافت کیا. لیکن اس کی زندگی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی زندگی میں ہر وقت خدا کی مرضی اس کی زندگی میں پوری ہوتی ہے. ہر وقت یہ خدا کی حضوری میں رہنے والا شخص ہے اور کہتا ہے کہ میں زندہ خدا، میں رب الفواج کی حضوری میں کھڑا ہوں. وہ جب بھی بولتا ہے یہ کہتا ہے کہ میں رب الفواج کی حضوری میں کھڑا ہوں، وہ میرے سامنے ہے اور میں اس کے سامنے کھڑا ہو کر یہ بات کرتا ہوں. یہ خدا کی حضوری ہے. کاش ہم جو ایماندار لوگ ہیں، ہم جو خادمین ہیں، ہم اس بات کو سمجھیں،
اس بات کو جان جائیں کہ میں جہاں پر بھی ہوں، میں دن میں ہوں، میں رات میں ہوں، میں صبح میں ہوں، میں شام میں ہوں، میں اکیلا ہوں، میں ہزاروں لوگوں میں ہوں، میں لاکھوں لوگوں میں ہوں، میرا خدا میرے ساتھ ہے اور میں خدا کی حضوری میں کھڑا ہوں۔ ہم ان باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ جب ان باتوں کو بھولتے ہیں تو اسی وقت ابلیس جو ہے وہ ہمارے دماغوں میں، ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالے گا، بری باتیں ڈالے گا، ہمیں ڈسکرج کرے گا، ہمیں خدا سے دور لے جانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر ہم خدا کی حضوری کا حظ اٹھانے والے ہیں، خدا کی حضوری میں رہنے والے ہیں، خدا کے حضور بات کرنے والے ہیں اور خداوند کو اپنے ساتھ ہر وقت محسوس کرنے والے ہیں، ایلیا کی طرح جو ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، تو پھر رزلٹس فرق ہوں گے، نتائج ابسولوٹلی فرق ہوں گے۔ ہمیں ڈر نہیں ہوگا، ہمیں خوف نہیں ہوگا، ہم کبھی ڈسکرج نہیں ہوں گے، بلکہ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ اسٹیج پر یہ بات کہنا شاید بڑا آسان لگتا ہے مجھے یا اور خادمین کو، یا شاید آپ کو بھی، کہ یسوع نے وعدہ کیا ہے کہ دیکھو میں اب سے لے کر ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوں، لیکن اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن شاید کبھی کبھی انسان ہوتے ہوئے ہم پھنس جائیں، ابلیس کے چنگل میں آ جائیں، اس کی باتوں میں آ جائیں اور اپنے آپ کو تنہا فیل کرنا شروع کر دیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، خداوند کی حضوری ہر وقت آپ کو گھیرے رہتی ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ تنہائی میں ہوں، مصیبت میں ہوں، کسی بھی جگہ پر ہوں، تو داؤد کہتا ہے کہ خداوند میں تیری حضوری سے بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتا، میں جہاں پر بھی چلا جاؤں، میں سمندر کی تہہ میں بھی اتر جاؤں تو خداوند تو وہاں پر میرے ساتھ ہے، تو موجود ہے، دن میں رات میں ہر ایک جگہ پر خداوند تو میرے ساتھ ہے۔ ہم اس بات کو جان جائیں، ہم سمجھ جائیں تو یقیناً ہماری زندگی میں خداوند کی برکات آنا شروع ہو جائے گی۔ ایلیا کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ ایلیا نے جب یہ دیکھا، اس وقت اسرائیل میں ایک عورت کا ذکر پایا جاتا ہے، ایزبل۔ یہ سامریا سے اپنے ساتھ بتوں کی تعلیم کو لے کر اسرائیل میں آئی ہے۔ سامریا میں چونکہ بال کی پرستش ہوتی تھی، استارات کی پرستش ہوتی تھی، اور یہ جب اس کی شادی ہوئی ہے اخیب کے ساتھ، اخیب اس وقت کا بادشاہ تھا، ایزبل ملکہ بن گئی۔ اس نے کیا کیا کہ شادی کرنے کے بعد اس نے اسرائیل کو گمراہ کیا اور انہیں بدگشتی کی طرف لے کر چلی گئی اور ان سے زناکاری کروائی، بتوں کی پرستش کروا کے۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے جو بت پرستی کرتا ہے وہ زناکاری کرتا ہے، جو جادوگری کرتا ہے، بت پرستی کرتا ہے، یا خدا کو چھوڑ کر کسی اور معبود کی طرف جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ زناکاری کرتا ہے۔ اس نے یہ کام کیا اور اس نے یہ تعلیم دی، اس نے انبیاء کو مارا، خدا کے یہوہ زندہ خدا کے انبیاء کو اس نے قتل کروایا، اس نے مذہبوں کو ڈھا دیا جہاں پر خدا کی عبادت ہوتی تھی، اور وہاں پر اس نے بال کی پرستش کروانے کے لیے الگ سے مندر بنوا دی، اور اس نے ایک تعلیم وہاں پر اپنے نبیوں کے ذریعہ سے، بال کے نبیوں کے ذریعہ سے لوگوں میں یہ رائج کی کہ جب آسمان سے بال اور استارات دیوی جو ہے وہ ہم پر خوش ہوتے ہیں، پھر آسمان سے بارش ہوتی ہے۔ جب دیوی اور دیوتا کو ہم خوش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے قربانیاں چڑھاتے ہیں، تو پھر وہ خوش ہوتے ہیں تو آسمان سے بارش ہوتی ہے اور زمین پر موسم بہار آتا ہے۔ یہ بات جب ایلیا کے کانوں میں پہنچی تو کلام میں لکھا ہے، اور ایلیا تشبی جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا، اخیب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ یہ کھڑا کس کے سامنے؟ بھائی صاحب، یہ بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے۔ کس کے سامنے کھڑا ہے؟ یہ بادشاہ کے سامنے، اخیب کے سامنے کھڑا ہے، لیکن یہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں۔ گھبراتا نہیں ہے،
ڈرتا نہیں ہے کہ یہ بادشاہ ہے، اس کی بیوی تو نبیوں کو مار دیتی ہے، تو میں اگر اس سے بات کروں گا، ایسپل کے سامنے بات کروں گا، تخت کے سامنے یہ میں بات کروں گا، یا بادشاہ کے سامنے یہ بات کروں گا، تو رزلٹ کیا ہوگا؟ اس بات کا ڈر نہیں ہے، اس بات کا خوف نہیں ہے، بلکہ خدا کے کلام کی غیرت ہے، خدا کے کلام کی غیرت ہے، اور خدا کے نام کی غیرت ہے۔ ایلیا اس کے نام کا مطلب ہے یہوہ خدا ہے، صرف یہوہ خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کی غیرت رکھتا ہے، کہتا ہے جس کے سامنے، خدا کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں، کہتا ہے ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی، اوس مطلب شبنم، آسمان سے جو پانی گرتا ہے رات کے ٹائم میں، اسے شبنم کہا جاتا ہے یا اسے اوس کہا جاتا ہے۔ لکھا ہے کہ نہ اوس پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں، پریز گاڈ، جب تک میں نہ کہوں۔ یہ کنسپٹ، ان کا کنسپٹ کنڈم کرنے کے لیے، ان کے خیالات کو رد کرنے کے لیے، یہ زندہ خدا کے نام پر کھڑا ہو جانے والا اکیلا شخص تھا اس وقت، ایسا نبی ہے، اور کلام خدا میں لکھا ہے، اور خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ یہاں سے چل دے اور مشرق کی طرف اپنا رخ کر، اور کریت کے نالا کے پاس جو یردن کے سامنے ہے جا چھپ، اور تو اسی نالا میں سے پینا، اور میں نے کووں کو حکم کیا ہے کہ وہ تیری پرورش کرے۔ سو اس نے جا کر خداوند کے کلام کے مطابق کیا، کیونکہ وہ گیا اور کریت کے نالا کے پاس جو یردن کے سامنے ہے رہنے لگا، اور کوے اس کے لیے روٹی، صبح کو روٹی اور گوشت، اور شام کو بھی روٹی اور گوشت لاتے تھے، اور وہ اس نالے میں سے پیا کرتا تھا، اور کچھ عرصہ کے بعد وہ نالا سوکھ گیا، اور اس لیے کہ اس ملک میں بارش نہیں ہوئی تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق جو اس نے کہہ دیا، کیا ہوا؟ آسمان بند ہو گیا، آسمان بند ہو گیا، آسمان سے نہ اوس گرتی ہے اور نہ می برسا۔ اب یہ سلسلہ چلنا شروع ہو گیا۔ اب یہ ڈر بھی تھا، انسان ہوتے ہوئے، ہم طبیعت انسان ہے نا ہمارا، کہ میں نے یہ بات کہہ دیا، اب یہ مجھے ڈھونڈیں گے، اب یہ مجھے ڈھونڈیں گے اور شاید میرا انجام برا ہو جائے۔ خدا نے کہا ٹھیک ہے، اگر تیرے یہ ڈر اندر ہے نا، تو کریت کے نالے پہ چلا جا کے وہاں پر، میں نے کووں کو حکم دے دیا کہ وہ تیری کیا لے کے آئیں گے، روٹی بھی لائیں گے اور گوشت بھی لائیں گے۔ پورا ملک قحط میں ہے، پورا ملک جو ہے اس میں کال پڑا ہوا ہے، کھانے پینے کی چیز کوئی نہیں ہے، زمین سے پیداوار نہیں ہو رہی، آسمان سے بارش نہیں پڑ رہی، یہاں تک کہ نالا بھی سوکھ گیا۔ ایک وقت آیا وہ پانی جو تھا اس نالے میں وہ بھی سوکھ گیا، یہی سمجھے دریا بھی خشک ہو گئے، نالے بھی خشک ہو گئے، نہریں بھی خشک ہو گئی، پانی کی ایک بوند کہیں نہیں مل رہی، کوئی زمین پر ہریالی نہیں۔ وقت گزرتا گیا، اب یہ شخص جو خدا کی حضوری میں ہے، خداوند کو اس کی فکر بھی ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس نے میرے نام پہ یہ بات کی ہے، اور میرے نام کی خاطر یہ کھڑا ہوا ہے، اس نے سٹینڈ لیا ہے، تو میں اس کے کھانے پینے کی فکر کروں گا۔ اور اس وقت دنیا کے لالچی ترین پرندے کو خدا نے چن لیا، ایسا پرندہ جو بچوں سے چیزیں بھی چھین کے لے جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا، جو کچھ سے ملتا ہے وہ اٹھا کے لے جاتا ہے تاکہ وہ کھائے، لیکن خدا نے اسی کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ کیا کرے وہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرے، وہ اس کو کھانا بھی دے، وہ روٹی بھی لے کر آئے اور گوشت بھی لے کر آئے۔ دنیا بھوکی مرے گی، لیکن ایماندار جو خدا کے نام پر کھڑے ہوتے ہیں وہ کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ کلام میں لکھا ہے زبور میں کہ شیر ببر کا بچہ تو حاجت مند اور بھوکا ہو سکتا ہے، لیکن میرا طالب کسی نعمت کا محتاج نہ ہوگا، کسی نعمت کا، جو کچھ بھی اسے چاہیے خداوند اسے مہیا کرے گا، وہ مہیا کرنے والا ہے۔ آئیے اس خداوند کے لیے زوردار تعریف کریں۔
اور وہ لے کے آ رہے اور یہ کھا رہے. وقت گزرتا گیا، پانی وہاں پر نہیں رہا. اب یہ شخص جس کے اندر کلام کی گہرت ہے، خدا نے اسے ایک نیا حکم دیا اور کیا کہا کہ اب اٹھ اور کیا کر، سیدا کے سارپت کو جا، اور وہاں پر ایک بیوہ ہے، میں نے تجھے مقرر کیا، اس بیوہ کو مقرر کیا کہ وہ کیا کرے، تیرے لیے کھانے کا انتظام کرے. اب انسان ہوتے ہوئے چونکہ لکھا ہے کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، ایسے لکھا ہوا ہے. اب انسان ہوتے ہوئے اس کے اندر کیا بات آئی ہوگی کہ وہ بیوہ کوئی بڑی مالدار ہوگی جس کے پاس خدا مجھے بھیج رہا ہے. وہ بیوہ بڑی کوئی مالدار ہوگی جس کے پاس خدا مجھے بھیج رہا ہے کہ کال کے دنوں میں بھی اس کے گھر میں کھانا ہے اور مجھے کھلا سکتی ہے. کلام خدا میں لکھا ہے کہ جب یہ وہاں پر پہنچا تو ابھی شہر میں انٹر ہوا ہے، لمبا سفر ہے. اگر ہم اس جگہ سے کریت کے نالے سے اس کا میپ پر دیکھیں، نقشے پر دیکھیں، کریت کے نالے سے لے کر سیدا کا سارپت، یہ بہت لمبا چکر بنتا ہے اور یہ ملک کے دوسرے کونے میں جا کے بنتا ہے. پتہ نہیں کتنا یہ سفر کر کے اس جگہ پر پہنچا. اب تھکا ہارا، پانی بھی نہیں ہے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے. جب وہاں پر شہر میں انٹری کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک بیوہ ہے، ایک عورت ہے، وہ لکڑیاں چن رہی ہے، لکڑیاں چن رہی ہے. تو اس سے کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا پانی پلا. جب وہ چلنے لگتی ہے، میں بھی یہ جان گیا ہوں خدا کی مرضی کو کہ شاید یہی وہ عورت ہے جس کو خدا نے میرے لیے مقرر کیا ہے. پھر یہ کہتا ہے کہ پانی مانگتا ہوں میں بھی، اگر پانی سے انکار کرے گی تو شاید اس کے گھر میں کھانا بھی نہیں ہوگا. وہ جیسے ہی پانی لینے کے لیے مڑی، کہتے ہیں میرے لیے ایک روٹی کا ٹکڑا بھی لیتے آنا. جب یہ بات کہی تو وہ تو پیچھے مڑ پڑی، کہتی مالا کیا ہے گھر میں، پانی مل جائے گا لیکن روٹی جو ہے میرے پاس نہیں ہے. میرے گھر میں تھوڑا سا آٹا ہے اور میری کپی میں تھوڑا سا تیل ہے. میں جا رہی ہوں یہ لکڑیاں چک کر، اور جا کر جب میں اپنے گھر میں جاؤں گی تو میرا ایک بیٹا بھی ہے. میں یہ لکڑیاں چن رہی ہوں اور میری آخری امید وہ تھوڑا سا آٹا ہے، وہ تھوڑا سا تیل میری آخری امید ہے. میں جاؤں گی اور جا کر اس کی ٹکیا بناؤں گی، میں اور میرا بیٹا کھائیں گے اور اس کے بعد اس کے بعد ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں. اس کے بعد موت ہے جو ہمارا انتظار کر رہی ہے. اس کی آخری امید، اس کے پاس وہ تھوڑا سا حصہ، لیکن مانگا کس نے؟ مرد خدا نے. مانگا کس نے؟ مرد خدا نے. جب مرد خدا کے پاس آپ وہ کچھ بھی جو آپ کی آخری امید ہے، جو شاید آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بس آخری ہے، اس کے بعد ہمارے پاس پیسے بھی ختم ہو جائیں گے، اس بار ہمارے پاس کوئی بھی اور ذریعہ باقی نہیں رہے گا. جب آپ مرد خدا کے ہاتھ میں وہ دے دیتے ہیں تو اس پر خدا کی برکات جاری ہوتی ہیں. ہاللیلویہ. کلام میں لکھا ہے کہ اس نے کہا جا تو میرے لے کر آ. اور میں یہ کلام فرماتا ہے، خدا کا کلام تیرے لیے یہ ہے کہ جب تک ملک میں کال رہے گا نہ تو تیری مٹکی میں سے آٹا ختم ہوگا، نہ کپی میں سے تیل ختم ہوگا. یہ کلام اس نے بولا، یہ کلام بولا گیا اور اس کلام نے یہ برکت اس کو دی، یہ اضافہ اس کو ملا. برکت کا مطلب ہے اضافہ ہونا، کہ وہ گئی، اس نے بنایا، وہ لے کے آئی، کھایا، برکت دی گئی. اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ پورا کنبہ، نہ صرف وہ لڑکا اور اس کی ماں، نہ کہ وہ بیوہ اور اس کا بیٹا، بلکہ پوری فیملی بھی وہاں ان کے گھر میں ہے. ایلیا بھی وہاں پر ہے اور خدا کی برکت آسمان سے جاری ہے. ان کے گھر میں چکی لگ گئی ہے. ہاللیلویہ. گھر میں چکی لگ گئی ہے اور خدا ان کو وہاں سے آٹا پرووائڈ کر رہا ہے. وہ مٹکی میں سے تیل، وہ مٹکی میں سے آٹا ختم نہیں ہوا، کپی میں سے تیل نہیں ختم ہوا، کیونکہ خدا کے ہاتھ میں وہ دیا گیا، خدا کے خادم کے ہاتھ میں دیا گیا، خدا کے اس دلیر شخص جس کے پاس خدا کا کلام اور خدا کی حضوری جس سے ہر وقت گھیرے رہتی تھی، اس کو گھر میں اتارا گیا. خدا کی برکات جاری ہوگی. اور اس کے بعد
وقت پورا ہو گیا، 3.5 برس گزر گئے. اسی طرح خدا نے اس سے کہا، خدا نے کلام کیا. 18واں باب پڑھیں، اس میں لکھا ہے کہ اور بہت دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند کا یہ کلام 30 سال ایلیا پر نازل ہوا. تقریباً 3.5 برس ہو چکے تھے، یہ 30واں سال تھا، یہ چل رہا تھا. لکھا ہے ایلیا پر نازل ہوا کہ جا کر اخیب سے مل اور میں زمین پر نہیں برساؤں گا. سو ایلیا اخیب سے ملنے کو چلا اور سامریا میں بہت کال تھا. میں یہ پڑھ رہا تھا، یہاں پر ایک خاص شخص کا ذکر ہے، عبدیہ. یہ اخیب کا صلاحگیر تھا. کئی مرتبہ اچھا صلاحگیر ہونا تو وہ بہت ساری برکات کا وسیلہ بن جاتا ہے. اگر برا صلاحگیر ہونا تو وہ بیڑا گرک کر دیتا ہے. یاد رکھیں، امثال کتاب میں لکھا ہے کہ جو صلاحگیر ہیں، صلاحگیروں کی کثرت میں سلامتی ہے. ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھیں، کسی ایک شخص کی صلاح سے اپنی زندگی کو گزارنا نہ شروع کریں. یاد رکھیے، جتنے لوگ آپ کے زیادہ قریب ہوں گے ان سے مشورہ کریں گے، ان میں سے کوئی ایک اس عبدیہ کی طرح کا ہو سکتا ہے. 18واں چیپٹر پڑھیں، اس میں عبدیہ کا ذکر ہے. اور عبدیہ کے نام کا مطلب ہے خداوند کا بندہ، خداوند کا چاکر، خداوند کا نوکر، خداوند کا خادم. اس کے اندر یہ اسپرٹ ہے. اخیب اسے کہتا ہے ملک میں کال ہے، پریشانی ہے، چارے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی، چلو میں اور تم دونوں نکلتے ہیں تاکہ جو بچے کچے جانور ہمارے پاس محل میں باقی ہے نا، ان کے لیے کہیں سے کوئی چارہ ڈھونڈیں تاکہ وہ بچ جائیں، وہ مر نہ جائیں. نوبت یہاں تک آ گئی کہ چارہ بھی نہیں ہے، زمین سے کچھ پیدا نہیں ہو رہا. اب یہ ملک کے ایک طرف عبدیہ گیا اور ایک طرف ملک کے اخیب چلا گیا، یہ بادشاہ چلا گیا. ایسی نوبت ہے کہ بادشاہ خود گھاس ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوگا. کیا حالات ہوں گے؟ اب یہ جب نکلے ہوئے تو اخیب سے پہلے عبدیہ کو یہ ایلیا ملتا ہے. اور عبدیہ کے بارے میں لکھا کہ عبدیہ نے جب ایزبل نے نبیوں کو قتل کروایا تو 100 نبیوں کو عبدیہ نے خود چھپا دیا غاروں میں. اور جتنی دیر تک ملک میں 3.5 برس تک کال رہا، یہ ان کو پر وقت روٹی اور کھانا وانا پانی وانی ان کو اسی غار میں پہنچاتا. خدا کی محبت، خدا کا ڈر اس شخص کے اندر تھا. ایلیا اسے کہتا ہے عبدیہ، وہ کہتا ہے خداوند تو، وہ اس کے سامنے جھکا. اس نے کہا ہاں میں ایلیا ہوں. اس نے کہا جا اخیب سے کہا کہ میں تجھے ملنا چاہتا ہوں. یہ ڈر ہے. کہتا ہے اے میرے مالک، میں نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، کیونکہ اخیب نے تجھے ڈھونڈنے کے لیے اسرائیل اور سامریا زمین جہاں تک ہے اس نے لوگوں کو بھیجا ہے، پوچھا ہے، اور جنہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس، ان سے قسم لی اس نے کہ تم جھوٹ تو نہیں بول رہے. تو جب میں یہ میسج لے کر اس کے پاس جاؤں گا، اور تیرا کیا ہے کہ خدا کا روح تجھے ابھی یہاں سے اٹھائے اور کسی اور جگہ لے جائے. خدا کا روح اسے فلائٹ کی طرح لے کے جاتا تھا. کہتا وہ لے جائے گا تو میں مالک کے سامنے یا بادشاہ کے سامنے جا کر کہہ دوں تو اس سے یہ جھوٹ لگے تو وہ تو مجھے مروا دے گا. اور خداوند تو یہ جانتا ہے، ایلیا تو یہ جانتا ہے، خدا کے نبی تو یہ جانتا ہے کہ میں خدا کے ساتھ کتنا وفادار ہوں، کہ میں نے یہ کام کیا ہے کہ میں نے نبیوں کو بھی چھپا کے رکھا تاکہ ایزبل ان کو قتل نہ کرے. اس نے کہا نہیں، خداوند کی حیات کی قسم کہ میں آج اخیب سے ضرور ملوں گا. اخیب آیا، اب اس کے سامنے پھر کھڑا ہے، اور اخیب کہتا ہے اے اسرائیل کے ستانے والے تو ہی ہے. وہ اسے پھر دلیری سے کہتا ہے میں نے نہیں بلکہ تو نے اور تیرے گھرانے نے خداوند کی پرستش کو چھوڑ کر غیر معبودوں کی پرستش کی ہے، اور تم نے اسرائیل پر یہ بلا کو نازل کی ہے. کوئی ڈر نہیں ہے، مرد خدا ہے نا، خدا کا بندہ ہے، خدا سے ڈرنے والا ہے، خدا کے خوف میں زندگی بسر کرنے والا ہے، کسی اور چیز کا ڈر نہیں. اور جب ایسا خوف، خدا کا خوف خدا کے خادموں کے دل میں ہوتا ہے، وہ گھبراتے نہیں ہیں، پریشانی ہوتی ہے.
ان باتوں سے نہیں پریشان ہوتے کہ میں پریزیڈنٹ کے سامنے کھڑا ہوں یا وزیر اعظم کے سامنے کھڑا ہوں یا یہ بہت بڑا کوئی شخص ہے جس کے سامنے کھڑا ہوں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں میں خدا کی حضوری میں کھڑا ہوں، اور خدا میرا خدا ان سارے بادشاہوں سے کہیں بڑا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ بادشاہ جو آسمانوں پر ہے، رب الفواج، وہ کہتے ہیں میں اس کے سامنے کھڑا ہوں اور میں اس کی حضوری میں ہوں۔ تو نے اور تیرے گھرانے نے اسرائیل کو ستایا اور تم نے غیر معبودوں کی پرستش کی، اور خداوند کا یہ قہر، یہ عذاب تم پر نازل ہوا کہ تم نے ایسا کیا۔ کہتا ٹھیک ہے،